حضرت صدیق اکبر تمام دنیا کے تمام لوگوں سے افضل، یعنی انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑا مرتبہ آپ کا ہی ہے۔ آپ نے سنا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، اور حضور بھی حضرت صدیق اکبر سے کتنی محبت کرتے تھے۔ ابھی جو کل پرسوں 22 تاریخ گزری ہے، یہ 22 تاریخ ہی ایسی تاریخ ہے کہ اس میں ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی، اور جہاں آپ یار غار تھے وہیں آج یار مزار بھی ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی آپ آج بھی گنبد خضرا کے نیچے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرمائے، سبحان اللہ۔ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ دیکھیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویہ فرماتی کہ ایک مرتبہ میں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھلے آسمان کے نیچے باتیں کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مبارک سر میری گود میں رکھا ہوا تھا، ہم باتیں کر رہے تھے۔ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اسی اسنا میں سوال کیا، اے میرے سرتاج یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آسمان پہ کتنے اچھے تارے جھلملا رہے ہیں، کیسی نورانی رات ہو رہی ہے، کیسی چاندنی رات ہو رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تارے کتنے شاندار لگ رہے ہیں، بے شمار تارے ہیں، یہ گنتی میں نہیں آتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے میرے سرتاج، کیا تمہاری امت میں کوئی انسان ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر؟ کیا پوچھا؟ جس کی نیکیاں آسمان کے ان تاروں کے برابر ہوں؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے عائشہ، عمر، یعنی حضرت عمر میری امت کے ایسے انسان ہیں کہ ان کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں، سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں بیٹھے بیٹھے آسمان کی بات بتا رہے ہیں، تاروں کی گنتی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اس کا مطلب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان تاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں، کس کی بتائیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم کی۔ گویا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے یہ بھی پہچان رہے ہیں کہ میرا کون امتی کتنا نیک ہے، کس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں۔ گویا کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے غیب عطا فرمایا۔ عطائی طور پر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر کی نیکیاں بتا رہے ہیں تو ظاہر سی بات علم غیب ہے۔ تاروں کو گننے کوئی آسان بات نہیں ہے، کوئی ممکن بات نہیں ہے، محال میں سے ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جتنے تارے آسمان پہ ہیں اتنی ہی نیکیاں حضرت عمر فاروق اعظم کے نام اعمال ہیں۔ اب حضرت عائشہ چونکہ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی تھی، حضرت عمر کی جب نیکیاں سنی تو کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے باپ حضرت صدیق اکبر کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ یعنی اس انداز میں کہا کہ عمر فاروق اعظم اتنے نیک ہیں، کیا صدیق اکبر سے بھی زیادہ نیک ہیں؟ کیا ان کا مرتبہ ان سے بھی زیادہ ہے؟ کیا ان کی نیکیاں ان سے بھی زیادہ ہیں؟ یا رسول اللہ میری باپ کی نیکیاں کتنی ہیں، ان کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے عائشہ سنو، حضرت عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے تارے ہیں، لیکن صدیق کی نیکی ایک ہی اتنی بڑی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی ساری نیکیوں پر بھاری پڑ جائے۔ کہا وہ کون سی نیکی ہے؟ کہا وہ یہ نیکی ہے کہ اس وقت جب میرا کوئی ساتھ نہ دے رہا تھا، صدیق اکبر نے مجھے غار ہرا میں لے کر، غار سور میں لے جا کر دشمنوں سے بچایا تھا۔ یہ ایک ہی نیکی عمر فاروق اعظم کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگا رہے ہوں گے یار ایک نیکی اور آسمان کے تارے اتنی بڑی کیسے ہو گئی؟ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ آخر کار حضرت صدیق اکبر کی ایک نیکیاں عمر فاروق اعظم کی ساری نیکیوں پر بھاری کیوں پڑ گئیں؟ تو سنو میں تمہیں بتاؤں،
ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے ساتھ جب مکہ سے نکلے تھے، غار ثور میں چھپے تھے، تو غار ثور تک پہنچتے پہنچتے، اس کی چڑھائی کے قریب پہنچتے پہنچتے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا صدیق آرام کر لیتے، میں تھک گیا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ یہاں بیچ میدان میں آرام کریں گے، دشمن ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آگے ہمیں پکڑ لیں گے، تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، لہٰذا ہم کہیں آڑ میں چھپتے ہیں۔ کہاں چھپتے ہیں؟ غار ثور میں۔ غار ثور میں حضرت صدیق اکبر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر گئے، اور لے کے جانے کا انداز ایسا نہیں تھا کہ ہاتھ پکڑ کے چل دیے، لے کے جانے کا انداز ایسا نہیں تھا کہ آؤ میرے پیچھے پیچھے چلتے چلو، لے کے جانے کا انداز ایسا نہیں تھا کہ راستہ بتا دیا اور چلتے گئے، بلکہ حضرت صدیق اکبر نے اتنی بڑی قربانی دی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ تھک گئے تو کیا بات ہے، غلام کے کندھے تو موجود ہیں، آئیے میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے، میں تمہیں اپنے کندھوں پہ بٹھا کر غار ثور تک لے جانے کو تیار ہوں۔ تو حضرت صدیق اکبر وہاں سے کندھوں پہ بٹھا کر اور غار ثور تک لے گئے۔ جو حاجی وہ جانتے غار ثور کا کتنا فاصلہ ہے ایک ساتھ زمین سے اوپر تک۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ غار ثور ہموار زمین سے لے کر اوپر تک 5017 فٹ اونچائی ہے۔ کتنی؟ 5017 فٹ اونچائی۔ آپ اندازہ لگاؤ، ایک ایسا تھکا ہارا انسان جس نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا اور دوڑا چلا جا رہا ہے، پھر وہ دوسرے انسان کو کاندھوں پہ بٹھا کر 5017 فٹ کی اونچائی پہ جا کے چھپا دے، تو بتائیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں ایسے انسان کا کیا مقام ہونا چاہیے؟ آپ کہیں گے واقعی ان کا مرتبہ بڑا ہونا چاہیے۔ یہ وجہ تھی کہ آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر غار ثور میں چھپایا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی نیکیوں کو یاد کر کے فرمایا تھا کہ عمر فاروق اعظم کی ساری نیکیاں ایک طرف ہیں اور صدیق کی غار ثور میں مجھے لے جانے کی نیکی ایک طرف۔ تو حضرت صدیق اکبر کا کتنا بڑا مقام ہے، خلیفہ اول ہیں آپ، خلیفہ اول ہیں، خلیفہ لا فصل